قیامت کے روز ہر ایک سے اس کے حق کے صحبت کے بارے میں بھی سوال ہوا کہ اس کی صحبت کا حق ادا کیا گیا۔ اب جیسے اس وقت کچھ دیر کے لیے آپ سب جو بیٹھے ہوئے ہیں نا اس وقت میرے سامنے فیضان مدینہ میں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ایک دوسرے کا ایک طرح کی صحبت ہے، قرب ہے، صحبت ہے، اس کے بھی حقوق ہیں۔ اب جیسے کہ بعض ہوتے ہیں کہ وہ دھکا مار کے وہ ایک دم پاؤں پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو بیچارے کو تنگ جگہ میں دبا دیتے ہیں۔ توبہ، قیامت کے دن ظاہر اس کا حساب بھاری پڑ جائے گا کہ آپ نے اس کی صحبت کا حق ادا نہیں کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ مسلمان کو خود تھوڑا تنگ جگہ میں ہو جانا چاہیے اور اپنے بھائی کو تھوڑا پھیلنے کا موقع دے، کہ خود تکلیف اٹھائے اپنے بھائی کو آسانی دے۔ اس میں تو بڑا اجر ہوگا، ثواب ہوگا، اور ایثار کا ثواب تو اللہ اللہ۔ اسی طرح آپ کے بھائی کی ہر طرح سے آپ کو جو قریب آپ کے بیٹھے ہیں اطراف میں، ان سب کا ہر طرح سے خیال رکھنا ہوگا کہ کسی طرح اس کو کوئی ایذا نہ پہنچے۔ اس کا خیال ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں رکھا جاتا، بلکہ بعض اوقات وہیں بیٹھے بیٹھے غیبتیں کر دی جاتی ہیں اشاروں سے کہ یہ کہاں گھس گیا، اور یہ میں اچھا خاصا کھل کر بیٹھا تھا اور یہ دھکے مارے جا رہا مجھے، اور اشارے سے، اور کہیں برابر والے کو سرگوشی میں۔ تو اللہ کے گھر میں بھی معاذ اللہ برائیاں، غیبتیں، تہمتیں، کیا کیا شروع ہو جاتا ہے۔ یار یہ تو پھیل کے بیٹھا ہوا ہے، بار بار اس کا گھٹنا مجھے لگ جاتا ہے، صحیح اس کو بیٹھنا بھی نہیں آتا، کہاں گھس کر آ گیا یہ۔ تو اس طرح معاذ اللہ، تو پھر ظاہر ہے کہ فیوز و برکات کہاں سے ملیں گے علوم دینیا کے، اس پر برکتیں کیسے حاصل ہوں گی جب اتنی سختی مزاج میں ہوگی اور اتنا اخلاق ہمارا برا ہوگا تو کیا ہوگا۔ تو مسلمانوں کے ہاتھوں میں مسلمان کو نرم ہونا چاہیے، جیسے قرآن پاک نے بھی یہ فرمایا، مسلمانوں کی صفت بیان کی، رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہے یہ صحابہ کرام کی شان میں، تو رحماء بینہم، مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ مطلب اس کی تفسیر، اس کی صحیح تفسیر تو بے شک صحابہ کرام تھے علیہم الرضوان، اور بدرجہ اتم رحماء بینہم کی تفسیر غالباً عثمان غنی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اشداء علی الکفار، کفار پر بڑے ہی سخت ہیں، یہ سارے ہی صحابہ سخت ہیں، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بدرجہ اتم تصویر تھے نا۔ تو محمد الرسول اللہ والذین معہ، تو والذین معہ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں محمد الرسول اللہ کے عز و جل وسلم۔ تو یہاں معیت میں یعنی کہ ساتھ ہونے میں اس کی تفسیر بدرجہ اتم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ ساتھ رہے، ایسے ساتھ رہے، ایسے ساتھ رہے، ایسے ساتھ رہے کہ یار غار بھی تھے اور یار مدار بھی بنے۔ فاروق اعظم کو بھی معیت حاصل تھی، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس میں اول مطلب یعنی کہ درجہ حاصل ہے۔ اور جب یہ اپنے قبور سے برآمد ہوں گے نا، حشر ہوگا، تو دائیں طرف صدیق اکبر ہوں گے، بائیں طرف فاروق اعظم ہوں گے۔ اس شان سے یہ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور پھر اہل بقی ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے میدان حشر میں جب قیامت قائم ہوگی۔ تو کاش ہم کو بقی مل جائے تو سرکار کے پیچھے بھی اپنے بھی انشاءاللہ قیامت میں پہنچیں گے۔ تو ہاں، تو یہ رحماء بینہم یہ تیسرا ہے نا، تو یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا مطلب ہے کہ بدرجہ اتم ان میں رحم اور مطلب مہربانی کا جذبہ جو تھا، یہ تو سارے صحابہ کرام میں تھا، لیکن اس کے مطلب مصداق سیدنا عثمان غنی کو قرار دیا گیا ہے۔ وہ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، رکوع اور سجود اور یہ کثرت نوافل وغیرہ، اس کا مصداق اتم جو ہے یہ مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کو مفسرین نے قرار دیا ہے۔ تو یہ نمازوں کو اتنا گم ہو کر پڑھتے تھے، مولا مشکل کشا اتنے گم ہو جاتے تھے، اپنے تو کیا نماز میں کبھی یوں کھو جاتے ہیں، کبھی یوں کھو جاتے ہیں،
کبھی یوں، اور کیا کیا ہوتا ہے اپنی نمازوں میں. تو مولا مشکل کشا کی نماز بھی کیا شان تھی کہ نماز میں جب جاتے تھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، ایسے یاد الہی میں گم ہو جاتے تھے. یہاں تک کہ ایک بار کسی جنگ میں آپ کی پنڈلی مبارک میں وہ تیر کا پھل ٹوٹ کر رہ گیا، بہت درد ہوتا تھا. اب یہ تیر کا پھل وہ پاؤں بھی سوج گیا تھا، متورم ہو گیا تھا. اب اس کو نکالیں کیسے؟ ہاتھ لگانے سے بھی تکلیف ہوتی تھی، شدید درد تھا. اب ان کو معمولی کانچ کی کوئی کرچ پاؤں میں رہ جائے، تلوے میں چبھ جائے، آپ کو پتا کتنی تکلیف ہوتی ہے. کس طرح اس کو نکالیں؟ تو تیر کا پھل کتنا خطرناک ہوتا ہوگا، اور اتنا لوہے کا، اور یہ درد، اور یہ آج کل کی طرح جراحت اور آپریشن کا انداز نہیں تھا. اب کریں تو کیا کریں؟ پنڈلی وہی میں نے پہلے بتایا، ٹخنے اور گھٹنے کے درمیان کا جو پاؤں کا حصہ ہے نا، اس کو پنڈلی بولتے ہیں. تو یعنی پاؤں سمجھ لے، پاؤں میں آپ کے پاؤں کے اوپری حصے میں وہ پھل ٹوٹ کر رہ گیا تھا تیر کا. اب طے یہ ہوا کہ یہ نماز میں بڑی محبیت کا عالم ہوتا ہے ان کا، نماز میں یہ بس گم ہو جاتے، گم اللہ کی یاد میں. تو اب یہی صورت طے ہوئی کہ یہ جب نماز میں سجدے میں جائیں نا تو اس کو ہم نکال لیں گے تیر، تو ان کو اس کا احساس نہیں ہوگا درد کا. چنانچہ یہ طے کر لیا چپکے چپکے. تو نماز کے دوران یہ عمل کر بھی لیا گیا، ان کو پتہ نہیں چلا. مولا مشکل کشا کو اس کا احساس ہی نہیں ہوا، اور لوہے کا پھل چیر پھاڑ کے نکال لیا پاؤں سے. یہ خشوع و خضوع تھا ان حضرات کی نماز کا. تو انہوں نے مصلی پر سلام پھیرنے کے بعد خون دیکھا، تو فرمایا کہ یہ خون کیسا ہے؟ نماز کی جگہ پر دیکھا یہ خون کیسا ہے؟ تو وہ عرض کی کہ حضور وہ آپ کو تکلیف بہت تھی، کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو ہم نے پنڈلی مبارک سے وہ تیر کا پھل آپ کا کاٹ کے نکال لیا. تو جب ان کو پتا چلا کہ میرا آپریشن بھی ہو گیا، تو کسی شاعر نے کہا ہے، ہوتا تھا حال سجدے میں اس خوش خصال کا. مولا مشکل کشا مراد خوش خصال مانے اعلیٰ اور عمدہ عادتوں والے. ہوتا تھا حال سجدے میں اس خوش خصال کا، ہوتا تھا فاطمہ کو گما انتقال کا. یعنی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ گما ہوتا تھا جب یہ سجدے میں اتنی محبیت ہوتی تھی ان کی کہ کہیں ان کی روح تو پرواز نہیں کرتی، انتقال تو نہیں ہوتا. ایک مطلب نقشہ کھینچا کسی شاعر نے. تو بہرحال یہ کہ یہ رکعن سجدہ، اس کے مصداق مولا مشکل کشا کو مفسرین نے قرار دیا ہے.